أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عوامل تین ہیں. عوامل یعنی فیکٹر. عوامل فیکٹر تین ہیں. اللہ کائنات کے اور خاص طور پر انسانوں کے خالق و مالک ہیں. پہلا عامل تو یہ ہے، فیکٹر یہ ہے. اور ہر مالک اپنی چیزوں کو سنوارتا ہے، بگڑنے نہیں دیتا. کائنات کا دلہا انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے انسانوں کو سنوارنے کے لیے ہدایت کا سلسلہ جاری کیا ہے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے. بس دوسرا فیکٹر ہے وہ جو واسطہ ہے بندوں تک اللہ کی ہدایت پہنچانے کا، وہ دوسرا فیکٹر وہ ہے. یعنی رسالت، نبوت، انبیاء، یہ دوسرا عامل ہے. اور اللہ نبیوں کے ذریعے ہدایات بھیجتے ہیں اور اشرف المخلوقات انسانوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سنور کر جنت نشیں بنیں. بس تینوں فیکٹروں کے لیے تین جامع صورتیں آئی ہیں، چھوٹی چھوٹی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی اللہ جل شانہ عما نوالہ کا مکمل انٹروڈکشن ہے، اس میں تعارف ہے. اور جیسا کہ حدیث میں ہے یہ 1/3 قرآن کے ایکول ہے. ایک صحابی ہے، ایک حدیث ہے، ایک صحابی تھے، وہ اپنی قوم کے امام تھے. وہ ہر نماز میں دوسری سورت کے ساتھ قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر اس کے بعد قل هو اللہ پڑھتے تھے. دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ، کوئی سورت، پھر قل هو اللہ پڑھتے تھے. تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ اگر قل هو اللہ احد کافی صورت ہے تو اسی کو پڑھو، دوسری صورت کیوں پڑھتے ہو؟ اور اگر دوسری صورت پڑھنی ہے اور وہ کافی ہے تو پھر قل هو اللہ احد کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، دیکھو بھیا، میں تو ایسا ہی کروں گا. اگر تمہیں پسند ہے تو میرے پیچھے نماز پڑھو، اور اگر میرے پیچھے تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تو اپنا کوئی دوسرا امام بنا لو. مجھے کوئی شوق نہیں ہے نماز پڑھانے کا، تم کوئی دوسرا امام بنا لو. یہ تو ٹکا سا جواب دے دیا. تو پھر صحابہ کے لیے آخری مرجع، لوٹنے کی جگہ سرکار مدینہ تھے. صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا امام ایسا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں تو یہ جواب دیتا ہے. حضور نے بلایا امام صاحب کو، وہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اس صورت سے محبت ہے.
تو حضور نے فرمایا تمہیں جو اس سورت سے محبت ہے یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ حضور نے منع نہیں کیا، ٹوکا نہیں۔ تو ایسی جامع صورت ہے کہ اگر اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ لے تو گمراہی کا کوئی راستہ، عقیدے میں کوئی گمراہی کا راستہ ہی نہیں آئے گا۔ تو ایک چھوٹی سی صورت اللہ کے تعارف کے لیے قرآن میں آئی ہے۔ لمبی لمبی صورتیں تو ہر آدمی کے بس کی نہیں ہوتی ہیں یاد کرنا اور سمجھنا، لیکن چھوٹی صورت کو یاد کر لینا اور سمجھنا آسان ہے۔ ایک تو یہ آخری پیغام اللہ جل شانہ کا انسانیت تک پہنچایا آقا نامدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو ان کی شان میں بھی ایسی ہی چھوٹی سی ایک سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، چھوٹی سی سورت نازل فرمائی۔ یہ دوسرا فیکٹر ہے، عامل ہے۔ تیسرا فیکٹر ہے انسانیت۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق انسان، جن کو اللہ تعالیٰ سنوارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک تو اپنی تمام مملوکہ چیز کو، اپنی تمام ملکیت کو سنوارتا ہے، تو دوسری جو مخلوقات ہیں ان کو بھی اللہ آٹومیٹکلی سنوار رہے ہیں، لیکن انسان کو غیر معمولی اختیار دیا ہے، لہذا اس کو سنوارنے کے لیے کوئی خصوصی ہدایات دینی تاکہ وہ سنور جائیں۔ تو ان کے لیے یہ صورت نازل کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی پورا قرآن نازل نہ فرماتے، صرف یہ صورت نازل فرما دیتے تو تمام انسانوں کی اصلاح کے لیے یہ صورت کافی تھی۔ یہ کسی معمولی آدمی کا قول نہیں ہے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے کہ تمام انسانوں کی اصلاح کے لیے یہ صورت کافی تھی۔ ایسی کمپریہنسو، جامع معنی صورت ہے، انسانوں کی اصلاح کا اس میں نصاب ہے، فارمولہ ہے۔ تو آج آپ حضرات کو کلفی کھانے کی جلدی ہوگی، لیکن امام صاحب نے یہ صورت پڑھی ہے چھوٹی سی، تو آج تھوڑے سے وقت میں اس چھوٹی سی صورت کو سمجھ لو۔ فرمایا زمانے کی قسم ہے، زمانہ کب سے شروع ہوا ہے اللہ جانے کب سے شروع ہوا ہے۔ شروع ہوا ہے یہ تو معلوم ہے، کوئی چیز قدیم نہیں ہے، اللہ تھے اور کوئی چیز نہیں تھی، پھر اللہ نے ساری کائنات پیدا کی ہے۔ زمانہ، ٹائم اور مکان، اسپیس، یہ دو بھی مخلوق ہیں اللہ کی۔ زمانہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور جگہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو زمانہ کب سے شروع ہوا ہے نہیں معلوم، لیکن انسان کا زمانہ کب سے شروع ہو رہا وہ معلوم ہے۔ پہلا انسان ہمارے دادا آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد سے پھر انسانیت چلی 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 آج تک پہنچی ہے، اور کہاں تک پہنچے گی اللہ جانے کہاں تک پہنچے گی۔ لیکن قیامت ضرور آنی ہے، اس دنیا کا لاسٹ ڈے آنا ہے۔ یہ جو انسان کا زمانہ ہے اس کو کہو انسان کی ہسٹری۔ یہ جو انسان کی ہسٹری ہے اس کی قسم کھائی گئی۔ اور دیکھو قسم صرف اللہ کی اور اللہ کی صفات کی کھانا جائز ہے، اس کے علاوہ کی قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن حدیثوں میں اور یہ مسئلہ طے ہے
کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی یا اللہ کی صفت کی کھائی جائے گی، اس کے علاوہ کی۔ اور قرآن کریم میں جو کائناتی چیزوں کی قسمیں ہیں وہ قسموں کا روپ ہیں، حقیقت میں قسمیں نہیں ہیں، حقیقت میں وہ دلائل ہیں، دلائل ہیں۔ آگے مقسم بہی دعویٰ آئے گا، اس مقسم بہی کی وہ دلیلیں ہیں، لہذا آگے جو کچھ کہا جائے گا اس کی دلیل انسان کی ہسٹری، زمانے کی قسم، زمانے سے مراد انسانوں کا زمانہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس کو دلیل میں پیش کر کے کہا جا رہا ہے ان الانسان لفی خسر۔ وہ انسان، وہ انڈیویجول نہیں، فرد نہیں، بلکہ کمیونٹی، وہ کمیونٹی جن میں 4 باتیں ہیں ان کو تو الگ کرو، باقی تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ دلیل انسان کی ہسٹری دلیل ہے اس کی۔ ہاں، وہ کمیونٹی جن میں 4 باتیں ہیں، یہ اصل سمجھنے کی بات ہے۔ ایک، ایمان۔ دیکھو میرے بھائیوں، صحابہ کے زمانے تک تو ہر مسلمان کا کھرا ایمان تھا، لیکن صحابہ کے بعد پھر ایمان میں بھی جھگڑے کھڑے ہوئے، مسلمانوں میں بھی فرقے بنے، گمراہ فرقے بنے، تھوڑے گمراہ، زیادہ گمراہ، بہت زیادہ گمراہ فرقے بنے۔ لہذا صحابہ کے زمانے تک تو عقیدے، سب صحابہ صحیح عقیدوں پر تھے، لیکن صحابہ کے بعد امت میں جو فرقے بنے ہیں تو ان میں سے صرف اہل السنہ والجماعہ کے جو عقیدے ہیں وہی صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں ان کے عقائد میں کوئی تھوڑا رونگ ہے، کوئی زیادہ رونگ ہے، کوئی بہت زیادہ رونگ ہے، اور کوئی اتنا رونگ ہے کہ سرکل سے گیا۔ دیکھو سرکل 2 ہیں، ایک دین داری کا سرکل ہے اور ایک دین کا سرکل ہے۔ گناہ کبیرہ اگر کرے یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرے تو دین داری کے سرکل سے آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اسی کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق لفظ آپ حضرات نے سنا ہوگا، فسقہ کے معنی ہے دائرے سے نکل جانا۔ کہتے ہیں فسقت الرطبۃ عن قشرها، کھجوریں پھول میں سے باہر نکل آئیں، تو فسقت استعمال کرتے ہیں۔ اس لفظ کے معنی ہے کسی چیز میں سے نکل جانا۔ جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے یا صغیرہ گناہ کے اوپر اصرار ہے، بار بار کرتا ہے، تو وہ دین داری کا جو چھوٹا سرکل ہے اس چھوٹے سرکل سے نکل گیا، فاسق ہو گیا۔ سنتے رہتے فاسق کس کو کہتے وہ سمجھا رہا ہوں میں۔ 2 سرکل ہیں، ایک چھوٹا سرکل ہے وہ دین داری کا ہے، اس سرکل کے اندر جو ہے، کون اس کے اندر ہے؟ ایمان کھرا ہے، تمام اعمال جو فرض اور واجب ہیں ان کو پابندی سے عمل کرتا ہے۔ سنن مستحبات کو میں نہیں کہہ رہا، فرائض اور واجبات پر مضبوطی سے عمل کرتا ہے، اور کبیرہ گناہ اس سے بچتا ہے۔ یہ مضمون سمجھو۔ عقیدے صحیح، اگر عقیدے صحیح نہیں ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدوں کے مطابق عقیدے نہیں ہیں تو گمراہ فرقوں میں گیا۔ اور فرائض اور واجبات ان پر مضبوطی سے عمل، اور کبیرہ گناہوں سے بالکل اجتناب، کبھی نہیں۔ اور چھوٹے گناہوں سے کنٹینیوس چھوٹا گناہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی ہو جائے اللہ معاف کریں گے، کنٹینیوس چھوٹا گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور کبیرہ کے تو قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ اگر ہو جائے کبیرہ گناہ، توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بند نہیں ہوا۔
ایسے ہی فرائض اور واجبات میں کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی کرو اور توبہ کرو. نماز چھوٹ گئی تو نماز کی قضا کرو اور توبہ کرو. صرف توبہ کرنے سے وہ نماز جو اللہ کا حق رہ گیا ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اتنی چیزیں جو بندہ کرتا ہے وہ دینداری کے سرکل میں ہے. دوسرا دائرہ ہے دین کا دائرہ، ریلیجن کا دائرہ. اگر کسی کے عقیدے کفر تک پہنچے ہوئے ہیں تو وہ دین کے دائرے سے آؤٹ، وہ مسلمان نہیں رہا. گناہ چاہے کوئی کرے، کبیرہ گناہ کرے، چھوٹے گناہ کرے، کوئی بھی گناہ کرے، دین کے سرکل سے آؤٹ نہیں جائے گا، مسلمان رہے گا. لیکن اگر اس نے عقیدے اس کے ایسے ہیں کہ جو اسلام کے اگینسٹ ہیں تو پھر وہ دین کے سرکل سے بھی گیا. جیسے قادیانیوں کے بارے میں تمام دنیا کے، ایشیا کے نہیں، تمام دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ دین کے سرکل سے آؤٹ گئے. اور قادیانی ہی نہیں، یہ کھوجے ایک فرقہ ہے، عرب میں ہے، ہمارے یہاں کم ہے، باطنیہ. اسی طرح سے ایک فرقہ ہے اہل قرآن، بس صرف قرآن مانتا ہے. ان کے بارے میں تمام مفتیوں کے فتوے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہیں، دین کے سرکل سے بھی آؤٹ گئے ہیں یہ سب. لیکن ان کے علاوہ جو اسلامی فرقے ہیں وہ دین کے دائرے سے باہر نہیں گئے، دین کے دائرے کے اندر ہیں. تو ایک تو گناہ پازیٹو نیگیٹو، نماز نہیں پڑھتا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، نماز نہیں پڑھتا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کرتا ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو پازیٹو نیگیٹو دونوں طرح کے گناہ جو کبیرہ ہیں، ان کبیرہ گناہوں سے بڑے سرکل سے کوئی نہیں نکلتا. امت تمام علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ ہے کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیں گے. ہاں عقیدے اگر اتنے خراب ہیں، اسلام کے اگینسٹ ہیں، تو پھر وہ دین کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے. تو فرمایا کہ جس کمیونٹی میں 4 باتیں ہوں، صحیح ایمان، اہل السنہ والجماعہ کے جو عقائد ہیں ان عقیدوں پر جو بندہ ہے وہ صحیح ایمان ہے اس کا، اور نیک کام وعمل الصالحات. نیک کام انسان کی زندگی 5 حصوں میں تقسیم ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت. انسان کی پوری زندگی ان 5 قسموں میں کیٹیگریاں ہیں: بلیف، عقیدے، ڈیڈ نہیں، عبادت کے لیے ورشپ ہے، ورشپ بھی کوئی صحیح لفظ نہیں ہے، عبادتیں، اور معاملات، بزنس، تمام معاملات، اور اخلاق، مورل، اور معاشرت، رہن سہن. انسان اکیلا نہیں رہتا، دوسروں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو بہت سی باتیں سہنی پڑتی ہیں. تو رہن اور رہن میں سہن آتا ہے. یہ انسان کی جو زندگی 5 کیٹیگری میں تقسیم ہے، ان 5 کے لیے اللہ کے دین نے احکام دیے ہیں، قرآن و حدیث میں ان کے لیے احکام دیے ہیں. بس جو ان 5 قسموں میں اللہ کے احکام کا فالو کرتا ہے، اس کے مطابق کمیونٹی زندگی گزارتی ہے، تو یہ عمل الصالحات، نیک کام. پھر اسلامی کمیونٹی ضروری نہیں ہے کہ اسلامی ملک ہی میں ہو، غیر اسلامی ملک میں بھی وہ بود و باش رکھے، ایسا ہو سکتا ہے. جیسے ہم انڈیا میں، آپ کناڈا میں، یہ کوئی اسلامی کنٹری نہیں ہے. اور ایسے غیر اسلامی کنٹری میں جب آدمی رہے گا تو بہت بار بار ایسی نوبتیں آئیں گی کہ ملک کا جاب یوں کہتا ہے، دین یوں کہتا ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہوگا. تو پھر ایسی جگہ پر
कम्युनिटी का हर फर्द दूसरे को ताकीद करे कि देखो दीन हक को मजबूत पकड़ना है, चाहे कितना नुकसान हो जाए। वह तवासौ बिल हक, वह तवासौ बिद्दीनिल हक, दीन हक को मजबूत पकड़ो। इसकी तवासी मैं आपको ताकीद करूं, आप मुझे ताकीद करें। दावत से भी ईमान मजबूत होता है। दावत से मैं आपको दावत दूं कि दीन हक को मजबूत रहो, तो मेरा ईमान मजबूत होगा। आप मुझे दावत दें कि दीन हक पर मजबूत रहो। मुल्क के जो अहवाल हैं उन अहवाल में आपको दीन हक को मजबूत पकड़ना है। आपका एक दीन है, आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हिंदू हैं, दूसरे हजरात हैं, उनका एक रिलीजन है, वो जो कुछ करते हैं करने दो उनको, आप अपने दीन पर मजबूत रहें। आप इस मुल्क में हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, उनका एक मजहब रिलीजन है, वो जो करते हैं करने दो। आपका एक दीन है और आप मुसलमान हैं, अल्लाह के दीन के सामने सरेंडर हुए हैं, लिहाजा आपको दीन हक को मजबूत पकड़ना है। जब टकराव हो, मसलन हम यहां रहते हैं तो सड़क पर निकलेंगे तो नंगी औरतें भी सामने आएंगी। अब हम क्या करें? दीन हक को मजबूत पकड़ो। आप ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि हर चीज में रिबा, सूद, अब हम क्या करें? दीन हक को मजबूत पकड़ो। ये ताकीद करे, ये बंदा इसको ताकीद करे, एक बंदा इसको ताकीद करे। फिर इसमें एक मरहला ऐसा आता है कि बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। जब मुसलमान थोड़े हों और अग़ियार ज्यादा हों तो फिर बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। कभी कभी आप सुनते हैं इंडिया में हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाता है। इन मुल्कों में भी ऐसे ऐसे कवानीन बनते हैं कि मुसलमान परेशान होते हैं। तो फिर हर एक दूसरे को ये ताकीद करे कि सब्र करो, वह तवासौ बिस्सब्र। सब्र के माने सहना, बर्दाश्त करना, जितना भी नुकसान हो जाए, जानी तकलीफ आए, माली तकलीफ आए, कुछ भी तकलीफ आए, सहो, बर्दाश्त करो, तो अपने दीन पर स्टेट फास्ट रह सकोगे, वरना नहीं रह सकोगे। तो जिस कम्युनिटी में, फर्द को नहीं, जिस कम्युनिटी में ये चार बातें हों, सबका ईमान अकायद सही हों, पांचों सेगों में, पांचों लाइनों से अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक कम्युनिटी का अमल हो, और कम्युनिटी का हर फर्द दूसरे को दीन हक पर जमने की ताकीद करता रहे, और आजमाइश आ जाए तो सब्र की ताकीद करे। एक हदीस में है, याती अलन्ना से जमानुन अस्साबिरु अला दीनिही कल काबिद अलल जमर। लोगों पर ऐसा जमाना आएगा कि दीन पर मजबूत रहने वाला हाथ में चिंगारी पकड़ने वाले की तरह होगा। इतना मुश्किल हो जाएगा, इतना मुश्किल हो जाए, फिर भी ताकीद करनी है, सब्र करो, बर्दाश्त करो, सहो। दुनिया चंद दिन की जिंदगी है। कुरान करीम में 7 स्लीपर का एक वाकया आया है, सूरह कहफ में असहाबे कहफ का वाकया आया है। वो बादशाह के पास दीन की दावत लेकर गए थे। बादशाह ने कहा, जाओ अभी, फिर जाओ यहां से। उसने कहा था कि इनके जाने के बाद गौर करेगा, लेकिन वो ये समझे कि अब इसना पारा चढ़ गया है बादशाह का, ये हमें कत्ल करेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर हम दुनिया छोड़ देते हैं, चलो पहाड़ों में जाकर, जंगल में, पहाड़ों में रहेंगे, बादशाह के हाथ ना आए, इतना दूर चले जाएंगे। गए और दूर पहाड़ों में जाकर एक अच्छे से गार आई, उसमें थक हार करके बैठे और लेट गए, और 300 साल के बाद बेदार हुए। तो किस्सा है, असहाबे कहफ का किस्सा है। वो किस्सा इसीलिए है कि ये दुनिया की रानाई, दुनिया की जीनत के ऊपर रीजो मत। इन्ना जालना मा अलल अर्द जीनतल्लाह लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये दुनिया जो हमने ब्यूटीफुल दुनिया बनाई है, बड़ी खूबसूरत दुनिया, ये दुनिया तो अमल के लिए बनाई है कि इस दुनिया में से कौन सा इंसान
سب سے ہائی کلاس عمل کر کے آتا ہے اور جنت کا سب سے اونچا درجہ حاصل کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے بنائی ہے۔ اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو، دیکھو یہ 7 سلیپر کا قصہ سنو، دیکھو ان بندوں نے اپنے ایمان بچانے کے لیے دنیا چھوڑ دی اور غار میں چلے گئے، اور وہاں جا کر کے پھر جو واقعہ اللہ چاہتے تھے وہ پیش آئے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا کی اور آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے لیے ایمان صحیح، نیک عمل، ایک دوسرے کو دین حق پر مضبوط رہنے کی تاکید، اور ایک دوسرے کو دین کی وجہ سے کوئی بھی آفت آئے برداشت کرو، سہو۔ سورہ بروج میں ایک واقعہ آیا ہے خندق والوں کا، فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے بڑے بڑے ستاروں والے آسمان کی۔ یہ جو بڑے بڑے ستارے ہیں وہی نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تو نظر بھی نہیں آتے۔ ننگی آنکھ سے جو جو ستارے نظر آتے ہیں یہ بڑے ستارے ہیں، اور خوردبین اور دوربین لگا کر کے تو کروڑوں ستارے نظر آتے ہیں۔ وہ نہیں جو ہم ننگی آنکھ سے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، یہ بڑے بڑے ستارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، بڑے بڑے ستارے والوں آسماں کی قسم۔ یہ جو ستارے ہیں یہ کیمرے لگائے ہیں اللہ نے، اوپر سے انسانوں کو، ان مخلوق کی واچ کر رہے ہیں، اور نیچے جو زمین پیروں کے نیچے ہے یہ ٹیپ ریکارڈ ہے، یہ ہمارے سارے احوال ایک زمین کیچ کر رہی ہے، اور اوپر سے بڑے بڑے جو ستارے واچ کر رہے ہیں، اوپر سے کیمرے لگا رکھے ہیں۔ فرمایا ان کی قسم ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور ایک مقررہ دن وعدے کا آ رہا ہے، اس دن کی قسم، قیامت کا دن آ رہا ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، جو کرسیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور جو مومنین خندقوں میں ڈالے جا رہے ہیں، شاہد اور مشہود یہ دونوں کی قسم کھائی۔ قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، بادشاہ نے سب کو پکڑ کر بلایا، ایمان چھوڑو، انہوں نے کہا نہیں چھوڑتے، تو اس نے حکم دیا سوختہ لکڑیاں جلانے کی لاؤ اور کھائیاں کھود کر کے اس میں آگ جلاؤ، اور تیل کے بڑے بڑے کڑھاؤ تیل میں رکھ کر تیل گرم کرو۔ پھر بادشاہ اور ارکان دولت وہاں آ کر کے بیٹھے ہیں، سب کرسیاں ڈال کر، اور ایک ایک مومن کو لایا جاتا تھا، اسے کہا جاتا تھا دیکھ آگ، دیکھ تیل، ایمان سے پھر ورنہ اس میں ڈالیں گے۔ ایک بندہ ایمان سے نہیں پھرا، آگ میں ڈالا جاتا تھا، کوئلہ ہو جاتا تھا، تیل میں ڈالا جاتا تھا، کوئلہ بن جاتا تھا، ایک ایک لایا جاتا تھا، یہ کھلکھلا کر ہنستے تھے۔ یہاں تک کہ ایک عورت لائی گئی، اس کی گود میں بچہ تھا، تو پولیس نے اس کو ٹیسٹ کیس بنایا کہ اس بچے کو ہم پہلے تیل میں ڈالتے ہیں، ابلتے تیل میں، تو ماں ہے، ماں کی ممتا ہے، اس کو بے صبری صبر ہاتھ سے جائے گا۔ تو اسے کہا تیرا بچہ ہم ڈالتے ایمان سے، پھر اس نے کہا نہیں پھرتی، بچہ لے کر تیل کے کڑاؤ میں ڈالا۔ اب ماں تو ماں ہے، اس کی ممتا ہے، دل اس کا ہل گیا، تو اللہ نے اس بچے کو تیل میں زبان دی، اور اس بچے نے ماں سے کہا ماں ہمت رکھ، میں مزے سے ہوں، میرے ساتھ۔ تو ماں کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ یہ بچہ بولا تو ماں کا ایمان بچا، اگر یہ بچہ نہ بولتا تو ماں کا پتہ نہیں ایمان کا کیا حال ہو جاتا۔ تو صبر کی تلقین کرنے سے ایسے ایمان بچتا ہے۔ اب آپ انسانی تاریخ پر ذرا نظر ڈالیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قابل نے، جو نہایت ناقابل تھا، اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا۔ حابل نے قتل نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ بات کتنی تھی؟
دونوں نے چیریٹیبل کام کیا، تقربا قربانن، اللہ کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش کیا، صدقہ خیرات کی۔ حابل کا صدقہ قبول ہوا، قابل کا قبول نہیں ہوا۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جو خیرات کرتے تھے تو مسجد میں ایک خاص جگہ، بیت المقدس میں ایک خاص جگہ بنی تھی، وہاں جا کے رکھ دیتے تھے۔ آسمان سے ایک سفید آگ آتی تھی اور آگ جس کا صدقہ قبول ہوا اسے جلا دیتی تھی، مال غنیمت ہو یا کوئی دوسرا ہو اسے جلا دیتی تھی۔ تو حابل کا خیرات قبول ہو گئی، اس کو آگ نے جلا دیا، آسمانی آگ کو، اس کا دھرا کا دھرا رہ گیا، نہیں جلایا۔ کیوں نہیں جلایا؟ اس کے اندر دکھاوا تھا، ریا اور سمعہ تھا، اخلاص نہیں تھا۔ میرے بھائیو، جو خرچ کرتے ہو اخلاص سے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، تو اس کے لیے اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے، اور اگر دکھلانا اور سنانا ہو تو پھر اللہ کے یہاں اس صدقے کی کوئی قیمت نہیں۔ تو وہ جس کا صدقہ قابل کا صدقہ قبول نہیں ہو، اس نے کہا میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا بھیا میرا کیا گناہ ہے، میری خیرات قبول ہوئی، تیری نہیں ہوئی تو تیری نیت کا قصور ہے، میرا کیا گناہ ہے۔ اس نے کہا کہ تیرا صدقہ کیوں قبول ہوا، میں جان سے مار ڈالوں گا، مار ڈالا۔ بتاؤ کون کامیاب رہا، کون ناکام رہا؟ وہ بھائی جو بیچارہ بے گناہ مارا گیا وہ تو شہید ہوا اور جنت کے بڑے اونچے درجوں پر پہنچا، اور یہ جو رہ گیا پیچھے قاتل، وہ چند سالوں تک جیا، ہمیشہ نہیں جیا، چند سالوں کے بعد وہ بھی مرا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے ناحق قتل ہوتے ہیں قیامت تک، ان کے گناہوں میں سے تھوڑا سا حصہ اس آدم علیہ السلام کے پہلے لڑکے کے نام اعمال میں جاتا ہے۔ کیونکہ قانون ہے، جو اچھا راستہ ڈالتا ہے اس پر جو چلتا ہے اس کا ثواب بھی راستہ ڈالنے والے کو پہنچتا ہے۔ جو برا راستہ ڈالتا ہے، ناحق قتل کا دروازہ کھولا تو جتنے ناحق قتل ہوں گے اس کا گناہ اس کو پہنچتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس میں ایمان تھا اور نیک عمل تھا، جس میں دین حق پر مضبوط تھا اور صبر سے کام لیا، وہ کامیاب گیا اور وہ دوسرا ناکام رہا، گھاٹے میں رہا۔ پھر آگے چلو، انسانی تاریخ کا دوسرا واقعہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر 950 سال تک محنت کی، مگر 80 مرد و عورتوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 80 مرد و عورت کشتی میں بچا لیے گئے، اور باقی پانی کا باڑھ آئی، طوفان آیا اور سارے لوگ غرق ہو گئے، پانی میں غرقاب ہو گئے، ڈوب گئے۔ اس واقعے میں دیکھو کون کامیاب رہا، کون گھاٹے میں رہا؟ وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے خلاف تھے، وہ سارے دنیا میں بھی پانی میں ڈوبے اور جہنم میں گئے۔ اور وہ تھوڑی سی کمیونٹی 80 مرد و عورت کی، جن میں ایمان عمل صالح تھے، جو دین حق پر مضبوط تھے، وہ اللہ نے ان کو بچا لیے۔ اور آگے چلو، انسانی تاریخ میں تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور قوم اور بادشاہ کی کشمکش یہاں تک گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا کر کے، اتنی بڑی آگ جلائی کہ دور سے گوفن میں اٹھا کر پھینکا، مگر نتیجہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی۔ اور بادشاہ نمرود، اس نے بھی جنت بنائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مت سمجھو دنیا میں کسی نے یہ حماقت نہیں کی جنت بنانے کی، نمرود نے جنت بنائی تھی۔ کیوں بنائی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ پر ایمان لا ورنہ دوزخ میں جائے گا، اور اللہ پر ایمان لائے گا تو جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا دوزخ میں جاؤں گا، تجھے دوزخ میں ڈالوں گا، اور جنت میں تو جائے گا، جنت میں میں جاؤں گا۔ اور اسے جنت بنائی، باغ بنایا، اور سارے ملک کو حکم دیا سوختہ جمع کرو۔ 6 مہینے تک لکڑیاں جمع ہوئی، پھر وہ بھڑکائی، اتنا لاوا گرم ہوا، کہا یہ جہنم ہے، تجھے ڈالوں گا اس میں، اور میری جنت ہے، جنت میں میں جاؤں گا۔
تو وہ جنت جو جہنم تیار کی تھی وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی، جنت بن گئی۔ حدیثوں میں ایک مضمون آیا ہے کہ دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی۔ وہ اپنے ماننے والوں کو دوزخ جنت میں پہنچائے گا اور نہ ماننے والوں کو دوزخ میں ڈالے گا۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے زمانے میں دجال نکلے تو تم اس کی دوزخ میں گری ہو، جنت میں نہ جائی ہو۔ اس کی جو دوزخ ہے وہ جنت ہے اور اس کی جو جنت ہے وہ دوزخ ہے، یہ حدیث ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو تو ڈالا، وہ تو گل و گلزار بن گئی، وہ تو بچ گئے، اور اس کی جنت میں اس نے بھی بڑا باغ تیار کیا، پورے ملک نے مل کر جنت تیار کی تھی، باغ تیار کیا تھا، اور ڈیٹ متعین ہوئی فلاں تاریخ کو۔ ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ ایک مچھر ناک میں گھس کر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اب اندر جا کر کے اس نے دماغ کھانا شروع کیا تو پہلے تو دبواتا تھا، پھر مکے مرواتا تھا۔ اب طبیعت خراب ہو گئی نمرود کی، اب ذرا تندرست ہو تو جنت میں جائے گا، جنت میں جانے کا ڈیٹ تھی ڈیلے ہو گئی۔ وہ اندر مچھر کھاتا کھاتا اتنا ہوا کہ پھر وہ جوتے سر پہ مارتا تھا آدمی بیٹھ کر، تب جا کر وہ مچھر تھوڑا رکتا تھا کھانے سے تو سکون ملتا تھا۔ ایک مارتے مارتے ایک نے زور سے پتھر کا زور سے چپل مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی، اور وہ مچھر چڑیا جتنا بڑا ہو گیا تھا دماغ کھا کر کے اڑ گیا، اور یہ جہنم رسید ہو گیا، اپنی جنت میں نہیں جا سکا۔ تو انسانی تاریخ میں یہ واقعہ ہے۔ اب اس میں بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے، صرف 2 آدمی ایمان لائے تھے، اہلیہ محترمہ حضرت سارہ ایمان لائی تھی، اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، بس 2۔ وہ اپنے ان کے ساتھ نکل کر کے فلسطین ہجرت کر کے چلے گئے۔ پسینہ آنے لگا، اس کا مطلب کہ شوگر کٹ رہی ہے، پسینہ آنے لگا، لائیے شوگر چیک کریں، جس سے پسینہ مجھے آ رہا ہے اس کا مطلب شوگر گھٹ رہی ہے، مشین لاؤ دیکھتا ہوں۔ تو انسانی تاریخ کا یہ واقعہ ہے، یہ 3 کامیاب رہے یا نمرود اور اس کی قوم کامیاب رہی ہے؟ یہ 3 کامیاب رہے، ان میں ایمان تھا، عمل صالح تھے، دین حق پر مضبوط تھے، اور وہ ساری قوم تباہ ہوئی۔ اس سے آگے چلو انسانی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آتا ہے۔ وہ واقعہ تفصیل سب جانتے ہو، کون کامیاب رہا؟ اس موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کامیاب رہے، اللہ نے ان کے لیے سمندر کو پایاب کر دیا، پانی کے راستے نکل آئے، اور فرعون پیچھے سے آیا تو ڈوبا اور مرا۔ اور آگے چلو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دشمن قوم جوئش ان کے دشمن تھے، اور وہ اتنی دشمنی تھی کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، سولی وولی تو نہیں دی، اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ لیکن آپ اندازہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے کتنے؟ کل 12۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو کل 12 صحابہ تھے حواری، مگر انہوں نے جو محنت کی، تو آج جوئش چند لاکھ ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم آدھی دنیا کے مالک ہیں۔ یہ تو آگے ہوا، لیکن اس وقت جو 12 تھے وہ 12 کامیاب ہو گئے، اور پورا بادشاہ اور پوری قوم جنہوں کہتے تھے کہ ہم نے سولی دیے وہ سب ناکام گئے۔ پھر چلو آگے انسانی تاریخ کا آخری واقعہ میرے آقا اور مکہ والوں کا واقعہ ہے۔ مکہ والوں نے 13 سال تک کیا کچھ نہیں کیا، پھر جب ہجرت کر کے گئے تو 8 سال تک چین سے سونے نہیں دیا، لیکن نتیجہ کیا رہا؟ سرکار مدینہ کامیاب ہو گئے، دین اسلام غالب آیا، اور وہ سب ان کی سب چالیں سب ناکام ہوئی۔ یہ سب انسانی تاریخ کی پوری سیریز ہے، اس پر غور کرو تو وہ کمیونٹی جس میں 4 باتیں ہیں ان کو ایکسپٹ کرنے کے بعد تمام انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ لہذا اگر چاہتے ہو کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، تو وہ کامیابی مضمر ہے اس بات میں
کہ پوری کمیونٹی پر محنت کر کے ایمان کھڑا کرو، اعمال صالحہ پر لاؤ، اور ایک دوسرے کو دین حق پر مضبوط رہنے کی تاکید کرو، اور دین کی وجہ سے جو آزمائش آئے اس کو برداشت کرنے کی اور سہنے کی ایک دوسرے کو تاکید کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا مطلب ہے جو میں نے بتلایا ہے۔ تفصیل میں تمہیں ایمان کی تفصیل کروں کہ اہل السنہ والجماعہ کے کیا عقائد ہیں اور گمراہ فرقوں کے کیا عقائد ہیں، عمل صالح جو 5 کیٹیگری بتائی میں ان کی تفصیل کروں تو بات لمبی ہوگی، لیکن اب میں بات لمبی نہیں کر رہا۔ 66 تک شوگر آ گئی، مجھے پسینہ میں ہو رہا ہوں۔ لو بھائی، خدا حافظ۔